بہت خاص عنوان پر نہیں ہوگی، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک مشین جب چلتی ہے نا تو چلتے چلتے اس میں ہوا سے باہر سے کچرا آ جاتا ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، مشین ہے، آپ کے موبائل ہیں، آپ کے کمپیوٹر ہیں، ان میں خود بخود جنک فائلز جو ہیں وہ ایڈ ہوتی رہتی ہیں۔ تو اگر آپ ہفتے بعد 10 دن بعد یا ہر مشین کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کے بعد اگر آپ اس کی صفائی نہیں کرتے، جسے ہم ٹیوننگ کہتے ہیں، اگر آپ اس کی صفائی نہیں کرتے، اس کی کلینزنگ نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ مشین اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی، آہستہ آہستہ اس کی ورکنگ سلو ہو جاتی ہے۔ آپ کا موبائل جب بہت زیادہ فضول فائلوں سے بھر جائے گا تو وہ آہستہ آہستہ سلو ہو جائے گا، پھر وہ ہیلڈ ہونا شروع ہو جائے گا، پھر وہ خراب ہو جائے گا۔ ایسے ہی بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو ہماری ٹیوننگ کے لیے ضروری ہیں، ہماری صفائی کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے ہم ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ہمارے اندر وہ کچرا جو ہے، ہمارے دل و دماغ کے اوپر وہ کچرا جمع ہو جاتا ہے، اور پھر جب ہم جمعہ کے موقع پر یا کسی تقریب کے موقع پر یا مسجد میں کسی درس میں قرآن کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے ہیں تو دراصل یہ ہمارے دل و دماغ سے اس کچرے کی صفائی کر دیتا ہے۔ اور اسی واعظ کا اور نصیحت کا یہی ایک سب سے بڑا فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بار بار صحابہ اکرام کو یاد دہانی کرواتے رہتے تھے، اور بار بار صحابہ اکرام جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنا اور احادیث کو پڑھنا، اس کا ایک بنیادی مقصد یہی تھا کہ انسان ڈی ٹریک نہ ہو جائے، انسان ٹریک کے اوپر چلتا رہے۔ تو آج اسی سے متعلق چند ایک اخلاقی باتیں جو ہم سنیں گے، جو ہم روٹین میں غلطیاں کرتے ہیں، اور ان میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی گفتگو کے اندر، اپنی زبان کے استعمال کے اندر بہت ہی غیر محتاط رویہ اختیار کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کے چھپے ہوئے عیب، وہ گناہ جو اس نے چھپ کر کیے تھے، وہ برائیاں جو اس نے چھپ کر کی تھیں، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کے سامنے اللہ ان عیوب کو ظاہر نہ کرے، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی چھپی ہوئی غلطیاں اور اس کے چھپے ہوئے گناہ جو ہیں وہ کسی کو پتہ چلے، ہم میں سے کوئی چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، دنیا میں بھی نہیں چاہتا، آخرت میں بھی نہیں چاہتا۔ تو اس کے لیے ہمیں بھی کچھ چھوٹا سا ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ چھوٹا سا کام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اپنے لیے یہ چاہتے ہو تو پھر اپنے سینے کو بھی اتنا کشادہ کر لو، اور اپنے ظرف کو اتنا بڑھا لو، اور اپنے اوپر اتنا ضبط قائم کر لو کہ تم بھی لوگوں کے راز فاش کرنے سے باز آ جاؤ، پھر تم بھی لوگوں کے راز فاش نہ کیا کرو۔ وہ راز جس کا تعلق کسی انسان کی ذات سے ہوتا ہے، ایک ہے اجتماعی بات، وہ اجتماعی نوعیت کی جب کوئی بات ہو تو وہ لوگوں کو بتانی چاہیے تاکہ لوگ فتنے سے، برائی سے بچیں۔ لیکن جب کسی کی انفرادی گناہ کی بات ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص اپنا فیصلہ کروانے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعان کا مسئلہ سورہ نور میں بیان ہوا، قسمیں اٹھواتے ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا اللہ رب العزت جانتا تھا نا کہ ان دونوں میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ اللہ کو تو پتا تھا۔ اللہ اپنے نبی کو
وحی کے ذریعے سے کیا بتا نہیں سکتا تھا کہ محمد ان سے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قسمیں اٹھوانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں یہ عورت گناہ گار ہے یا مرد جھوٹا ہے یا یہ سچا ہے، کون ہے بتا سکتا تھا نا۔ لیکن اللہ نے انفرادی گناہوں کا راز فاش نہیں کیا۔ بتائے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے زنا کیا ہے، اس کو پکڑ لاؤ اور اس کے اوپر حد نافذ کر دو؟ بتاؤ کبھی کوئی ایسا واقعہ ملا؟ کوئی ایسا واقعہ ملا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا ہو کہ فلاں چور نے چوری کی ہے، جاؤ اسے پکڑ لاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو؟ نہیں۔ ہاں، پکڑا جائے پھر اس کو قانون نافذ کیا جائے، وہ ایک پورا پروسیس ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپانے والا ہے، انفرادی گناہوں کے رازوں کو فاش نہیں کرتا۔ جب آپ راز فاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ لوگوں کے عیوب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا اعتماد لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیتا ہے۔ لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ آپ کے اوپر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اعتماد اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ابتدا ہی اعتماد سے ہوتی ہے۔ دین کی ابتدا اعتماد کی بنیاد کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب سے پہلے دین اسلام کا توحید کا پیغام دیا تو اس کو اپنے اعتماد کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا تھا کہ لوگوں، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ کہوں کہ اس چوٹی کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ لوگوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہمیں آپ پر اعتماد ہی اتنا ہے۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ راتوں رات کوئی لشکر اچانک سے پہاڑ کے پیچھے آ جائے اور خبر نہ ہو، لیکن آپ کہیں گے ہم مان لیں گے۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ کسی کی جان کا دشمن ہو؟ وہ کسی کی جان کا دشمن ہو، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی جان لینا چاہتا ہے، لینا ہی نہیں چاہتا بلکہ اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، اور چاہتے ہیں مکے والے کہ ہمارے مل ملا کے قبیلوں کے لوگ راتوں رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ حملہ کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا معاملہ صاف کر دیں۔ اس لیول کی دشمنی ہے۔ اور اعتماد کا عالم یہ ہے کہ انہی لوگوں کی امانتیں جس کے پاس پڑی ہیں وہ وہی شخص ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا کر آتے ہیں کہ علی، لوگوں کا اعتماد نہیں ٹوٹنا چاہیے، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، جس کی امانت میرے پاس ہے یہ تم نے واپس کر کے یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے تم نے بھی مدینے آ جانا ہے۔ ایک مالکی فقیہ ہیں، فقہ کے اندر انہوں نے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے یہ اجازت دی مسلم تاجروں کو۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ بغیر دیکھے سودا کرنا، بغیر دیکھے خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے، مگر وہ کیا کہتے ہیں، غالباً ان کا نام قاضی ابو بکر اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلمان تاجروں کو دیکھا کہ مغرب سے ایک شخص اگر اپنا مال لے کر مشرق کے ایک کونے میں آ کر اس کو فروخت کرتا ہے اور اس نے مال کی پیکنگ کی ہوئی ہے، وہ لسٹ دے دیتا ہے کہ یہ لسٹ ہے، اس لسٹ کے مطابق اس پیکٹ میں سے مال نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں اگر صرف لسٹ دیکھ کر مال کی پیکنگ نہ بھی کھولے، کیونکہ اس کے کھولنے میں بڑا مشکل ہے، اگر صرف لسٹ دیکھ کر کوئی بندہ وہ مال لے لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کیونکہ آج تک میں نے مسلم تاجروں کی کبھی شکایت نہیں سنی کہ لسٹ کوئی اور ہو اور مال کوئی اور نکلا ہو۔
جو لسٹ میں لکھا ہے وہی مال نکلے گا. وہ کہتے ہیں جائز ہے لسٹ دیکھ کے مال لے لیا کرو. یہ کیا تھا؟ یہ اعتماد تھا جو مسلمانوں نے قائم کیا. اور چونکہ ہمارا اعتماد ختم ہوتا چلا گیا ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے, تو ہمیں دین پر بھی اعتماد نہیں رہا. مجھے بتائیے ہمارے دین کی بنیادی چیزیں, ہمارے دین کی بنیادی چیزیں, فرشتوں پر ایمان, اس قرآن پر ایمان, خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, قبر پر ایمان, آخرت پر ایمان, جنت پر جہنم پر ایمان, یہ اگر اعتماد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. ہمیں اعتماد ہے کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے, لہذا اس قرآن میں بیان ہونے والی ہر بات سچی ہے, اس قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے, لہذا ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ہم لوگ دین کی باتوں کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. آج 2022 ہم سب کو یہ یقین ہے کہ 1922 کا کوئی فرد اس وقت مسجد دارالسلام کے اندر موجود نہیں ہو سکتا. بتائیں ہو سکتا ہے؟ 1922 کا کوئی بندہ آپ بتائیں, آپ نے دیکھا ہے کسی آپ ایسے بندے سے ملے ہوں جو یہ کہتا ہو کہ میں 1922 میں دنیا میں موجود تھا؟ نہیں. 3022 میں ہم میں سے کوئی بندہ یہاں نہیں ہوگا. یہ میں بڑا مارجن دے کے آپ کو بتا رہا ہوں, بڑا مارجن دے کے, مگر میں ہو سکتا ہے آنے والے 20-30 سال بعد بھی ہم یہاں نہیں ہوں گے. لیکن ہماری موت سے غفلت کا عالم یہ ہے, مرنا ہمیں بھولا ہے, ہمیں مرنے پر کوئی یقین نہیں ہے. وہ ہماری دنیا سے محبت, ہماری دنیا کی لالچ, دنیا کے لیے ہمارا بھاگنا, دنیا کے لیے ہماری تگ و دو, یہ دھوکے بازیاں, یہ فراڈ, یہ اونچ نیچ, یہ ہر وقت گالم گلوچ, یہ ہر وقت کے جھوٹ, یہ لمحے لمحے پہ وعدہ خلافیاں, یہ آج, یہ کل, یہ پرسوں. یہ بتائیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں مرنے پر یقین ہے, ہمیں اپنے دین پر اعتماد ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ, دین پر اعتماد کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, صحابی کی. غزوہ تبوک کا واقعہ, بڑے درویش صحابی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاید پہلے کبھی ان کا واقعہ سنایا ہو آپ کو, اختصار سے صرف اپنے محلے شاہد ذکر کرتا ہوں. غزوہ تبوک تھی تو سادے مرادے سے اکیلے ہی چلے آ رہے تھے. لوگوں نے, صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور سے دیکھا تو پتہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, صحابہ نے پتہ نہیں کون اکیلا ہی آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو ذر ہوگا. جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اکیلا ہی آیا ہے, اکیلا ہی رہے گا, اور اکیلے ہی اس کو موت آئے گی. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مجھے اکیلے موت آئے گی تو میری تجہیز و تکفین کا, مجھے کفن دفن کا انتظام کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر فکر نہ کر, اللہ تیری تجہیز و تکفین کے لیے مومنوں کی ایک جماعت تیرے پاس بھیج دے گا. وقت گزر گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. کچھ معاملات کی حکمت کی پیش نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے باہر عراق کی جانب جانے کا حکم دیا. راستے میں ایک حضرت ابو ذر اور ایک ان کی بیوی, راستہ جہاں کوئی آبادی نہیں, جہاں کوئی آبادی نہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آ گیا. بیوی رونے لگ گئی, ابو ذر میں اکیلی, تجھے کفن کون پہنائے گا, تجھے غسل کون دے گا, کیا بنے گا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں گھبرانا نہیں, تو بس ایک کام کرنا, جب میری روح پرواز کر جائے تو میری میت کو لے کر کہیں تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ جانا,
مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے کہ اللہ میرے تجہیز و تکفین کے لیے مومنوں کی ایک جماعت بھیج دے گا. اعتماد تھا نا, گھبرائے نہیں کہ ہائے اب کیا بنے گا, میری بیوی کا کیا بنے گا. اعتماد. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے ساتھ عراق جا رہے تھے. انہوں نے راستے میں جب ایک عورت کو دیکھا, کہا کون ہے؟ کہا یہ تمہارا دوست, تمہارا ساتھی ابو ذر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اپنے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اسی وقت تجہیز و تکفین بھی کی اور جنازہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا. اگر انسان اپنی بد اخلاقی اور بد کرداری پیش کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کے سلے میں اللہ رب العزت اس کا وقار, اس کا کردار لوگوں کے دلوں کے اندر سے ختم کر دیتا ہے. میں آپ کو چلیں یہ دینی مثالیں تو ہم لوگ الحمدللہ سمجھتے ہی ہیں, میں آپ کو ایک دنیاوی کاروباری مثالیں دے دیتا ہوں. ہمارے آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی باتیں ہی ہیں ساری. میں ایک دنیاوی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اعتماد کی بات صرف کر رہا ہوں, رازداری کی بات, کسی کا راز رکھنا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے بینک ہیں, چپے چپے پر بینک ہیں, لیکن آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جتنے زیادہ مالدار لوگ ہیں اور بالخصوص بلیک کرنسی جن کے پاس ہے, وہ ہمیشہ سوئس بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوانے کو اور وہاں پیسہ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ وہ سوئس بینک میں ہی جا کے اپنے پیسے کیوں رکھواتے ہیں, کہیں اور کیوں نہیں رکھواتے؟ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ سوئس بینک کا نمبرڈ اکاؤنٹ ہے. سوئس بینک کا نمبرڈ اکاؤنٹ. سوئس بینک نے اپنے رولز میں یہ بات لکھ دی ہے کہ جو بندہ وہ خاص اکاؤنٹ, نمبرڈ اکاؤنٹ ہمارے بینک میں کھلوائے گا, اس کو ہم ایک نمبر ایشو کر دیں گے, 8 ڈیجٹ پہ 9 ڈیجٹ پہ ایک نمبر ایشو کر دیں گے. جس بندے کے پاس وہ نمبر ہوگا بس اس کو اکاؤنٹ کی معلومات ہوگی. دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور بھی آ جائے, کسی کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا اکاؤنٹ نام کس کے ہیں, اکاؤنٹ میں پیسے کتنے تو دور کی بات, یہ بھی نہیں پتا لگے گا کہ نام کس کے ہے. وہ کوڈ, بس جو چاہے مرضی وہ کوڈ دے. لوگوں کو یقین ہے کہ کوڈ جب تک نہیں بتائیں گے ہمارے اثاثے لیک ہو سکتے نہیں. چاہے امریکہ جیسی سپر پاور آ جائے, وہ نہیں بتاتے. صرف اس اعتماد کی وجہ سے, اس راز کو راز رکھنے کی وجہ سے, حالانکہ لوگ وہاں شاید ساری زندگی نکلوا بھی نہ سکیں, لیکن وہ پیسہ اپنا وہاں پر جمع کرواتے ہیں. کبھی یہ مسلم تاجروں کے پاس یہ اور مسلمانوں کے پاس یہ اعتماد کی ٹھوس مضبوط دیوار ہوا کرتی تھی, یہ سائبان ہوا کرتا تھا, یہ اعتماد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا اعتماد, ایک مسلمان کے اوپر یقین ہمارا اس حد تک ہے کہ پوری امت مسلمہ میں سے اگر ایک مسلمان بھی کسی بندے کو پناہ دے دے, ہم اس پناہ دینے والے کی عزت اور احترام کی خاطر اس بندے کو کچھ نہیں کہیں. کوئی بندہ یہ کہہ دینا کہ یہ میں نے اس کو پناہ دی, میں نے اس کو پناہ دی, میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں, یہ نقصان نہیں پہنچائے گا, یا میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا, کوئی کسی قسم کے اعتماد دلا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو امان دے دے مسلمان کسی بندے کو, ہم اس کی امان کا بھی خیال کریں گے. یہ کریڈٹ کارڈ کی آپ مثال لے لیں, آپ کو شاید پتا ہوگا یہ طاقتیں جو کبھی مسلمانوں کے پاس تھی آج غیر مسلموں کے پاس. آپ نے جب نئے نئے اکاؤنٹ کھلوائے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے یہ اصول ہوتا تھا کہ آپ جس بینک کا اے ٹی ایم ہے نا آپ کے پاس, آپ اسی بینک کے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا سکتے ہیں, دوسرے بینک سے نہیں نکلوا سکتے. مثلا اگر آپ کا میزان بینک میں اکاؤنٹ ہے
تو آپ میزان بینک کی ATM مشین سے ہی پیسے نکلوائیں گے. آپ UBL میں یا HBL میں جا کے اس کی ATM مشین سے پیسے نہیں نکلوا سکتے. شروع میں ایسے تھا. ایسا کیوں تھا؟ کاروباری لوگ بھی اس بات کو ذرا غور سے سن لیں, انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا اس میں. ایسا اس لیے تھا کہ اگر ایک بینک دوسرے بینک کی ATM مشین یوز کرنے کو الاؤ کرتا ہے تو اس کو اپنے سارے کسٹمر کا ڈیٹا جو ہے وہ دوسرے بینک کو دینا پڑتا ہے. تبھی تو وہ اس کے اکاؤنٹ سے پیسے جو ہے وہ دے گا نا, پتا ہوگا کتنے پیسے ہیں, کیا حساب کتاب ہے, تو وہ الاؤ کرے گا. اور کوئی بینک یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے کسٹمرز کا ڈیٹا جو ہے وہ دوسرے بینک والوں کو دے, کہ دوسرا بینک جو ہے وہ کوئی آفر کروا کے ان کے کسٹمر ہی نہ وہ کھینچنا شروع کر دے. تو اس لیے ابتدا میں آپ صرف اسی ATM کو یوز کر سکتے تھے جو آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر آیا ماسٹر کارڈ, پھر آیا ویزا کارڈ, جو کس کی کمپنیاں ہیں؟ یہ ماسٹر کارڈ, ویزا کارڈ, یہ میزان بینک دبئی اسلامی بینک کی نہیں ہے, امریکن کمپنیاں. امریکہ نے کہا بینکوں کو کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں, آپ کو ڈر ہے, اعتماد نہیں ہے, ڈیٹا لیک ہوگا, کسٹمر شیئر ہوں گے, ہم ایک کمپنی بناتے ہیں ویزا کارڈ کے نام سے, ماسٹر کارڈ کے نام سے اور 3-4 کارڈ کے نام سے ہم ایک کمپنی بناتے ہیں. میزان بینک بھی اپنا سارا ڈیٹا ہمیں دے گا, UBL بینک بھی سارا ڈیٹا ہمیں دے گا, دونوں بینکوں کے کسٹمر کا ڈیٹا ہم رکھیں گے, کارڈ ہم ایشو کریں گے, جس مرضی ATM سے نکلوا لو, ڈیٹے کی ذمہ داری ہماری, ہم تمہارا کسٹمر لیک نہیں ہونے دیں گے. بتائیں ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب کرتے ہیں. ویزے کارڈ, ڈیٹا کا, یہ ماسٹر کرتے ہیں نا, جس مرضی ATM میں ڈالو پیسے نکل آتے ہیں نا. اعتماد کس پہ ہے؟ USA کی کمپنی ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ کے اوپر. بینکوں کو بھی اعتماد ہے, ہمیں بھی اعتماد ہے. ہمیں بینکوں پہ کتنا اعتماد ہے؟ افراد کا اعتماد ختم ہو گیا, برانڈز کا اعتماد بن گیا. کافروں کے بنائے ہوئے برانڈز, کافروں کی بنائی ہوئی کمپنیاں, چاہے اندر کھاتے وہ جو کچھ مرضی کریں, لیکن مسلمانوں نے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے, اپنی بد کرداری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. ہم نے اپنے کردار, اپنے راز, اپنی بد اخلاقی کو خود اتنا عام کیا کہ اللہ رب العزت نے بطور عذاب ہمارے اوپر یہ مسلط کر دیا کہ لوگوں کے دلوں سے امت مسلمہ اور مسلمان کا اعتماد ختم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب اعتماد کی ایک عظیم مثال, چوٹی کی مثال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ یعنی علامات قیامت میں کہ بھیڑیا جو ہے وہ لوگوں سے کلام کرے گا. اب یہ مجلس میں بات ہو رہی ہے, وہاں پر حضرت ابوبکر موجود نہیں ہے, وہاں پر حضرت عمر موجود نہیں ہے, دونوں دوست موجود نہیں ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اس بات کی تصدیق کی ابوبکر نے بھی اور میری اس بات کی تصدیق کی عمر نے بھی. حالانکہ یہ بات نہ ابوبکر نے سنی نہ یہ بات عمر نے سنی. کس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ اعتماد کی بنیاد کے اوپر. آپ کو اپنے ان صحابہ پر اعتماد اتنا تھا کہ آپ نے کہا جب میں نے اپنی زبان اطہر سے کہہ دیا تو ابو بکر جب سنے گا کہ محمد الرسول اللہ نے کہا تو وہ کہے گا واقعی یہ بات سچ ہے. عمر جب سنے گا وہ کہے گا واقعی یہ بات سچ ہے. بالکل اس طرح جس طرح معراج کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اگر میرے نبی نے کہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ناممکن صحیح مگر میں تصدیق کرتا ہوں, مجھے اعتماد ہے, مجھے یقین ہے. لیکن ہم اپنی زندگیوں کا حال دیکھ لیں کہ میرے نبی نے ہی کہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی ہے. اور بتاؤ ہم کتنا صبح کے وقت اٹھتے ہیں, ہماری صبح کی حاضری کیا ہے, ہماری راتوں کو مصروفیت کیا ہے.
میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی وہ سمجھ لے اس کے دنیا کی ہر چیز، کاروبار، گاڑی، سمجھ لے کہ اس کی فیکٹری کو آگ لگ گئی، اس کی گاڑی چوری ہو گئی، سمجھ لے کہ وہ بینک پلج ہو گیا، کرپٹ ہو گیا، وہ دیوالیہ ہو گیا وہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ 2 رکعتیں جو فجر کی نماز کے پہلے ہیں یہ دنیا کی ہر نعمت سے اچھی ہیں، یہ لینڈ کروزروں سے، یہ تمہارے 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل سے، یہ 2 رکعتیں جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس سے زیادہ اچھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدلے اللہ رب العزت اسے جنت میں یہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ لیکن ہمارا یقین، ہمارا اعتماد نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے راز فاش کرنے سے باز نہیں آؤ گے، وہ شروع والی بات سے ذرا دوبارہ لنک کر لیتے ہیں، اگر تم اپنی اس عادت کو، اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرو گے، ہر وقت لوگوں کے عیب کو ٹٹولنا، سرگوشیاں کرنا، کانوں میں باتیں کرنا، دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ایک دن پتہ کیا ہوگا؟ پھر ایک دن ایسے ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہارے چھپے ہوئے رازوں کو بھی لوگوں کے سامنے فاش کر دے گا اور تم اپنے گھر والوں کو بھی پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تو ایسی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک حد تک انسان گناہ کرتا ہے، اللہ چھپائے رکھتا ہے۔ ایک حد تک انسان لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے، چھپائے رکھتا ہے۔ جب وہ حد کراس ہو جاتی ہے، جب وہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے، پھر ناکردہ گناہ بھی اس کے اوپر پڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کہتا ہے یہ کیا، میں نے تو کیے نہیں۔ انسان کیا کہتا ہے؟ ایک آپ کو نا مثال دیتا ہوں۔ کرکٹ کا ایک میچ ہو رہا تھا، شاید پہلے بھی میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو۔ تو اب بیٹسمین غالباً جاوید میاں داد تھا، پرانی بات ہے بڑی۔ وہ جب اس کے سنک جسے کہتے ہیں نا، بیٹ کو ہلکی سی بال لگ کے کیپر کیچ کر لیتا ہے، تو بیٹ کو اس وقت اتنی جدت نہیں تھی، بیٹ کو بال لگی اور کیپر نے کیچ کر لی، وہ بالر نے اپیل کی اور امپائر نے آؤٹ نہیں دیا، تو جاوید میاں داد بھی کھڑا رہا، اس نے کہا آؤٹ ہی نہیں دیا، حالانکہ بیٹ کو لگی تھی لیکن وہ کھڑا رہا۔ میچ ختم ہوا تو پروگرام میں ایک میں انٹرویو کرتے ہوئے اس نے اینکر نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے بیٹ کو بال لگ گئی تھی، تو پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بیٹ کو بال لگ گئی تھی، پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں گیا کہ امپائر نے آؤٹ نہیں دیا تھا۔ اس نے کہا لیکن آپ کو تو پتا تھا۔ اس نے کہا ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کبھی کہ بال نہیں لگی ہوتی بیٹ کو لیکن امپائر آؤٹ دے دیتا ہے، ہمیں جانا پڑتا ہے، ہمیں اس وقت تو نہیں ہماری کوئی سنتا نا کہ بھائی نہیں لگی، اس وقت جانا پڑتا ہے۔ تو رول از رول، قانون قانون، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ جب عذاب آتا ہے، جب سیلاب آیا تو کیا سیلاب نے یہ دیکھا کہ یہ ناجائز تجاوزات والا گھر تھا، اس میں پانی گھس جائے، یہ چونکہ قانونی گھر تھا لہذا اس میں پانی نہ جائے؟ دیکھا؟ دیکھیں نا کتنے غیر قانونی گھر بنے ہیں یہ کراچی کے اندر، گندے نالوں کے اوپر، سوات میں جو تباہی ہوئی بلا شبہ اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے۔ لیکن جب رول نافذ ہوتا ہے، جب قانون نافذ ہوتا ہے، پھر وہ ایک ہی پٹری سے ایسے سب کو صاف کرتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا سنک ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، بس آؤٹ دے دیا، اب جانا پڑے گا۔ جب عذاب آ گیا پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اب یہ تمہارا گھر قانونی ہے اور تمہارا گھر جو ہے وہ غیر قانونی تھا۔ اسی طرح جب انسان گناہوں کی ایک حد کراس کر جاتا ہے پھر اللہ رب العزت قانون نافذ کر دیتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ تو میں نے نہیں کیا تھا اور یہ تو میں نے کیا تھا اور میں تو اتنا اچھا تھا اور میں تو اتنا برا تھا۔ پھر ایک دفعہ اللہ رب العزت اس کو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنی نیتوں کی بنیاد پر اٹھائے جائیں گے، جیسا کہ اس لشکر کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایک لشکر جو ہے وہ بیت اللہ کے اوپر حملہ کرے گا تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اسے زمین میں دھنسا دے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ لوگ نیکوکار بھی ہوں گے, اچھے بھی ہوں گے, مجبور بھی ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ہاں ایک دفعہ تو سارے ہی گئے, ہاں لیکن بعد میں قیامت والے دن جب اٹھیں گے تو اپنے اپنے عمل اور اپنے اپنی نیتوں کے مطابق اللہ رب العزت ان کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے کردار اور کردار میں بالخصوص اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے. اس کا ایک اور فارمولہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر انسان کو چاہیے کہ جب وہ صبح کو بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے. یہ کچھ عادتیں ہیں جو اپنا لیں. نمبر 1, اگر یہ عادتیں آپ اپنے اندر اپنا لیں تو میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں آپ کا دن خوشگوار بھی گزرے گا, حشاش بشاش بھی گزرے گا, اور آپ کے گھروں کے اندر سکون آ جائے گا اگر اس فارمولے کے اوپر ہم عمل کر لیں. سیانے لوگ کہتے تھے, ایک دفعہ میری ایک پہلوان سے ملاقات ہوئی, ایسے کہیں درس تھا تو اس کے بعد وہ آیا, اس نے تعارف کروایا, وہ پہلوانی شلوانی سے اس کا بڑا تعلق تھا. تو وہ بتاتا ہے, کہتا ہے کہ ہماری پہلوانی میں یہ رول ہے, یہ جو پہلوان ہوتے کھاڑے کے اندر لڑتے تھے, کہ ہماری پہلوانی میں یہ رول ہے کہ سورج چڑھنے سے پہلے نہا لینا ضروری سمجھا جاتا ہے. سورج کی کرنیں نکلنے سے پہلے ہم لوگ نہا کے فریش ہو کے, یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری باڈی آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو رول سمجھ لیں. نمبر 1, فجر کی اذان کے ساتھ اٹھ جائیں. اپنے دن کا آغاز فجر کی اذان سے کریں, فریش ہوں, نہائیں, اگر غسل کر سکتے ہیں نہا کر فریش ہو کر مسجد میں نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد جو صحابہ کرام کی روٹین تھی, ذکر و اذکار کریں. ذکر و اذکار کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں. ہم تو مسلمان ہیں, جدید سائنس کہتی ہے کہ اگر انسان صبح اٹھ کر صرف ایک صفحہ, سائنس کیا کہتی ہے, اس وقت بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہیں نا لوگ اس طرح کی بات, تو وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک صفحہ اگر کسی اچھے لٹریچر کا پڑھ لے تو سارا دن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی. اور ہمارا دین ہمیں کب کا یہ بتاتا ہے کہ فجر کا وقت وہ وقت ہے کہ جس میں جب تم قرآن پڑھتے ہو اللہ رب العزت آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے اترتے ہیں. تو بس اپنے دن کا, لمبی بات نہ ہو جائے, میرا ٹاپک یہ نہیں, میں بس یہی کہوں گا کہ اپنی دن کا آغاز فجر سے کر لیں. آپ اپنی زندگی کے اندر ایک برکت دیکھیں گے, آپ زندگی کے اندر ایک فریشنس دیکھیں گے, آپ زندگی کے اندر ایک خوشگوار ماحول دیکھیں گے. وہ حدیث مکمل کر لیتے ہیں, بہت پیاری حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی اٹھے صبح تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے. اور اس صدقہ کرنے سے, اگر وہ مالی طور پہ صدقہ کرتا ہے تو یقین مانیے اس صدقہ کرنے سے جو خوشی کا احساس اس کے اندر پیدا ہوگا, جس طرح ہمارے یہاں کاروبار میں یہ بات مشہور ہے نا کہ یار پہلا گاہک کہ اگر ادھار آ جائے پھر سارا دن ادھار ہی چلتا رہتا ہے. لوگ پہلے گاہک کو ادھار نہیں دیتے, بڑے بڑے لوگ کہتے یار تو پہلا ہی ادھار کر لے, وہ سارا دن ادھار چلے. اسی طرح یہ بات سمجھ لیں, پہلا کام اگر صدقہ کر دیا تو ساری دن کی جو ماحول ہے, سارے دن کا جو آپ کا موڈ ہے نا وہ اچھا ہو جائے گا. یہ جدید سائنس کہتی ہے کہ برین ہی ہمارا اس طرح ڈیزائن ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے صدقہ کر. اچھا, اگر کسی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت غریب بیچارے صحابہ کرام کی درویشی, سادگی, ہر ایک کے پاس اتنے پیسے کہاں صدقہ کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسے مال نہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے چاہیے کہ کسی کو کوئی اچھی بات بتا دے. کسی کو کوئی اچھی بات بھی, بیٹھ کے گھر میں ایک آیت قرآن کی پڑھ کے ترجمہ کر لو, یہی صدقہ ہے. دن اچھا گزر جائے گا, سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا. کیا اپنے بچوں کو کوئی چیز سکھا دو صبح صبح, صدقہ ہو جائے گا. اچھا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کرنے کا بھی موقع نہ ملے, ممکن ہے کہ ایسا بھی کرنے کا موقع نہ ملے, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اگر تم صدقہ کر کے مال سے نہیں کر سکتے، اگر تم کسی سے اچھی بات، کسی کو کوئی خیر خواہی کی بات نہیں بتا سکتے کوئی بندہ، تو پھر کم از کم اتنا ضرور کر لینا کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ بھی صدقہ ہی شمار ہو جائے گا۔ یار کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے، چلو کسی کا نقصان ہی نہ کرنا، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتے، تو چلو ٹانگیں ہی نہ کھینچنا، کسی کے کام نہیں آ سکتے تو کم از کم اس کے خلاف غیبتیں اور چغلیاں ہی چھوڑ دو، غیبت چغلیاں ہی نہ کرنا اس کی، اگر اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو، اگر اس کو اچھا مشورہ نہیں دے سکتے تو اس کے خلاف لوگوں کے پروپیگنڈا ہی چھوڑ دو، کم از کم اتنا تو کر لو کہ پھر اپنی زبان کو تالا ہی لگا لو، اپنی زبان کو محفوظ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دوسرے مسلمان بھائی اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے ہم کلمہ پڑھا ہے اور میں اس کا مسلمان بھائی ہوں، یہ کبھی ہمیں زبان سے اور کبھی ہمیں ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اپنے اس اعتماد کو بحال کریں، لوگوں کو آپ پر یقین ہو کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، یہ میرے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، یہ مجھے میرا راز فاش نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کو اپنا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، وہ اعتماد جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا